ہمیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے جوائن کیا ہے مختصر سے عرصے کے لیے، وہ اس وقت کہیں باہر ہیں۔ عائشہ صاحبہ ویلکم۔ احتساب کے نئے مشیر کی تعیناتی ہو چکی ہے اور ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، جی بریگیڈیئر عباسی صاحب کا، تو آپ چونکہ بہت زیادہ ٹویٹس بھی کر رہی تھیں، اور آپ نے چونکہ نیب میں کچھ عرصہ گزارا بھی ہے ایز ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین، تو ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ اس اپوائنٹمنٹ ہمیں کو ذرا آپ کیسے تعارف کروائیے کہ نئے احتساب کے بالا افسر کون ہیں؟ جناب دیکھیں، آپ لوگ پہلے ہی احتساب کی بات کر رہے ہیں، فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اور بالکل اب کہ ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، فارن فنڈنگ کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف اپنا احتساب نہیں کرواتی، دوسری طرف احتساب کے لیے ایک نیا بندہ ڈھونڈ لائے ہیں۔ تو بریگیڈیئر مصدق عباسی ویسے تو آرمی ایوییشن ونگ سے ہیں، اور ان کو جس وقت میں تھی تو یہ وہاں اس وقت ڈائریکٹر جنرل کے پی نیب کے پی تھے۔ لیکن ان کی جو ایک تو جو مشہوری تھی یا ان کی جو تعارف تھا وہاں ادارے میں، ایک تو یہ تھا کہ یہ بہت باتیں بہت کرتے تھے، اپنے بارے میں اپنی پبلسٹی بہت کرتے تھے۔ مثلا ان پہ یہ ایک الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے کیمپین، اینٹی کرپشن کیمپین جو ہے اس میں بہت پیسے ضائع کیے۔ ان کے بارے میں بے تحاشا شکایتیں تھیں، بلکہ ہائی کورٹ میں جب یہ ڈائریکٹر نیب تھے سندھ میں 2005-6-7 کے دوران، تو باقاعدہ ان کا جو PLD ہے، جو لیگل ڈائجسٹ ہے، پاکستان لیگل ڈائجسٹ، اس میں ان کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ یہ ان کو ایز اے کننگ پرسن ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں ان کی تعریف کی ہے، اور یہ لوگوں کو بہت ان پہ الزام تھا کہ یہ جو جن کو سوال کرنے آتے ہیں، جو جن کو ان کی ٹارچر واچر کا بھی ان پہ الزام تھا۔ تو یہ صاحب جو ہیں وہ ان کا تب یہی تھا کہ یہ اور ان کی ایک مشہوری یہ بھی تھی کہ یہ ملک ریاض جو ہیں ان کے بہت قریب ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو چیئرمین جو تھے فصیح بخاری، ان کے بارے میں بھی یہ عام بات ایک تھی نیب میں تب بھی کہ ان کو جو ان کی تعیناتی جو ہوئی ہے وہ ملک ریاض نے کروائی ہے، اور وہ بالکل اس سے جو میری ان سے پرسنل گفتگو ہوئی تھی وہ اس سے کبھی وہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے بات۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو اور افسران تھے جن میں مصدق عباسی بالکل آگے تھے، تو یہ بھی بالکل بہت جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ملک ریاض کے ہی آدمی تھے۔ ادارے میں اور لوگ بھی تھے جو کہ ملک ریاض کے ساتھ تھے، تو یہ لوگ پروفیشنل کم، مطلب کہ ایک تو بات ضروری ہے جی کہ کرنا کہ یہ لوگ اس وقت آئے تھے جب مشرف نے بنایا اپنا نیب کو بنایا تھا، تو آرمی سے بہت سارے لوگ آئے تھے، لیکن جب ان کے محمد امجد کے جانے کے بعد بالکل نیب جو ہے وہ بالکل ایک مائنر سا ادارہ ہو گیا، تو بہت سارے جو بہتر افسران تھے وہ چلے گئے۔ فوج نے اپنے جو بہتر افسران تھے وہ واپس لے لیے، اور جو اس قسم کے تھے جو کہ جن کو ادارہ بھی واپس لینے میں کوئی راضی نہیں تھا، وہ یہاں ضم ہو گئے تھے، اور مصدق عباسی ان میں سے ایک تھے۔ اور ان کا یہی تھا مطلب کہ ان کی جو رپورٹ آئی تھی ان کے بارے میں، اس میں یہ تھا مطلب کہ یہ کہ ہی واز ایسوسیٹڈ ود میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، ناٹ ریلیٹڈ بٹ ایسوسیٹڈ ود، اور ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ ان کی حرکتیں بھی کچھ ان جیسی ہی تھیں۔ یہ تو مجھے یاد ہے کہ جو ہوا تھا ایک اپنا یہ جو کیمپین انہوں نے چلائی تھی کے پی میں اینٹی کرپشن کی، تو اس میں بھی انہوں نے بالکل یہ ویسے پسندیدہ آدمی ہوں گے عمران خان کے، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک مذہبی اینگل دینے کی اس کیمپین کو کوشش کی تھی، بالکل ویسی باتیں کرتے تھے جو جیسے کہ عمران خان، اور ظاہر ہے مطلب کہ ان کی کوئی سینس آف موریلٹی یا سینس آف رائٹ اور رانگ وہ جو ہے ان میں کم ہے۔ بالکل۔ تو عائشہ یہ تو آپ نے بڑی زیادہ انفارمیشن دی، میں آپ سے ایک اور ان کے بارے میں تو آپ نے خیر ذکر کیا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے، کیا یہ اضافی یا ایک ایکسٹرا برڈن نہیں ہے ایکسچیکر کے اوپر
جب آپ کے پاس چیئرمین نیب موجود ہیں اور آپ کے پاس پروونشل اینٹی کرپشن کمیشنز موجود ہیں، اور تو اس وزارت کی یا ایڈوائزرشپ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیے. اور یہ تو خان صاحب تو یہ کہتے تھے آنے سے پہلے کہ میری کابینہ میں 15 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 15 ہوں گے. اس وقت 50 سولنگی کراس صاحب کر چکی ہے. سولنگی صاحب ویسے تو آپس کی بات ہے کہ خان صاحب بھی فالتو ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جس وجہ سے ان کو لایا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے بہت زور تھا، کیونکہ میں بات کر رہی ہوں 2011 کی، لیکن یہ سارا پیریڈ جو انہوں نے گزارا ہے نیب میں، اسپیشلی نیب ہیڈ کوارٹرز میں، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ان کے سارے کیسز تھے، شریف فیملی کے کیسز تھے. تو میرے خیال میں ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ شہزاد اکبر کی طرح یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ جانتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے اس چیز کو یا تو سودا بیچا ہوگا کہ یہ جانتے ہیں شریف فیملی کے کیسز کو. اور چونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بالکل سخت گیر ہیں اور بالکل چائنیز اور کمیونسٹ سٹائل سے یہ احتساب جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اور بات یہ ہے جی کہ احتساب اس پوائنٹ پہ ایسے وقت میں جبکہ حکومت خود اپنا احتساب نہیں کروانا چاہ رہی، جبکہ فورن فنڈنگ کی اور اس قسم کے اور اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ ایسی جو ہے ایک کرسی کو پہ ایک بندے کو لا کے بٹھانا جو ہے وہ بالکل جو ٹیکس پیئر کے پیسے کا بالکل ضیاع ہے میرے خیال میں. اور یہ کوئی ملک کے ساتھ بھی کوئی بھلا نہیں ہے، جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلا نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں مصدق عباسی صاحب کی وجہ سے زیادہ کنٹروورسی تو ہوگی، لیکن کوئی جو ہے ایسا کوئی جو کرپشن ہے یا اینٹی کرپشن کی کوئی راہ ہموار نہیں ہوگی. جی بالکل راہ ہماری. میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ ماڈل تو فیل ہو چکا ہے. پہلے شہزاد اکبر صاحب نے بھی بہت دعوے کیے، پریس کانفرنسز کی، آپ کو یاد ہی عائشہ، جس میں انہوں نے بارہا کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا، اور ان کے شہباز شریف کے اربوں روپے کی ٹیٹیز کی گئی ہیں، ان کو چھوڑیں گے نہیں. وہ ڈیلی میل میں خبر بھی لگوا دی، وہاں بھی ان کا رول وہ سامنے آ گیا. ملک ریاض صاحب کی جو اس پورے دور حکومت میں ایک واحد لوٹی ہوئی رقم جو مشکوک تھی واپس آئی پاکستان کو، اس کی بھی سیٹلمنٹ کرانے میں ان کا رول تھا. یعنی کہ ہر تینوں محاذ پر شہزاد اکبر صاحب کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. آپ یہ بتائیے کہ ان کو کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے انلیس کہ عدالتیں، پروسیکیوشن، پولیس، پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ان کا بریگیڈیئر صاحب کا ساتھ دے گا؟ ابھی تو بات یہ ہے جی کہ کوئی ایسا وقت بھی نہیں رہا نا. بات یہ ہے کہ اگلے سال 1.5 سال میں وہ یہ کیا نکال لیں گے، کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی جو کہ شہزاد اکبر صاحب نہیں نکال سکے. میرے خیال میں یہ وہی ایک جو خان صاحب نے اپنے گرد گینگ اکٹھا کیا ہوا ہے، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی ہے رستہ ہے، کوئی چیز ہے جو ہم نکال لائیں گے. یہ بالکل وہی ویسا ہی گینگ جو ہے وہ اپنے گرد اکٹھا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف مافیاز ہیں وہ اپنی تقویت کے لیے ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں. مطلب یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف ہاتھ جو ہے وہ ان کے مصدق عباسی صاحب کے آنے میں ہاتھ صرف عمران خان کا نہیں ہے، بلکہ جو مختلف مافیاز ہیں، مطلب کہ کیوں ہم بھول جائیں ملک ریاض صاحب کو، جن کے ساتھ یہ بہت اٹیچ رہے ہیں، یا اور لوگ جو جن کی ان پہ خود الزامات لگے ہیں کہ یہ پشاور میں لینڈ گریبنگ پہ بالکل ان کے خلاف شکایت آئی تھی کہ لینڈ گریبنگ میں شامل رہے ہیں. اور سندھ میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی تھی کہ انہوں نے کوئی 8 ملین روپیز تب جو ہے 2006-07 میں جو ہے وہ لیے ہیں. سو یہ الزامات ان پہ سو اتنا مشکوک آدمی، کیونکہ کم از کم شہزاد اکبر پہ تو ایسی کوئی ان پہ نہیں تھیں. یہ ان پہ تو الزامات بھی ہیں، اور اگر عمران خان جو ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں، تو بالکل چاہے ان کے خلاف انکوائریاں دبا دی گئی ہوں، نہ کی گئی ہوں پوری میرے خیال میں، لیکن
बहुत ज़रूरी है कि ये कम से कम देखें तो सही कि ये क्या करते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आयशा। अब मुझे पता है कि आप इस वक़्त बाहर हैं और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इसी मौज़ू के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और इन इदारों के ऊपर गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।